دعا کے اختتام پر ان سب کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ انہیں اگلے روز حملہ کرنا تھا اور تب تک حملے کی منصوبہ بندی مکمل کرنی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی جب ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا کو یہ اطلاع ملی کہ کشمیری بکر والوں کے ایک قافلے نے ماڈر گاؤں کے باہر پڑاؤ ڈالا ہے، جس میں 3-4 نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ اطلاع دینے والے نے ان لڑکیوں کا حسن ایسا بڑھا چڑھا کر بیان کیا تھا کہ شکلا اپنی حالت پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ ماتحت انسپکٹر رام ایشور کو فوراً ہی اپنے پاس طلب کیا تھا، جو اس وقت پیٹرول پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ یس سر، رامیشور نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر ایڑیاں بجائیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ شکلا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سر وہی پیٹرولنگ، اب اس کی ضرورت تو رہی نہیں، سالوں نے اپنی لڑکیاں بھگوان جانے کہاں غائب کر دی ہیں، اب ہمارے لیے وہاں کیا رکھا ہے؟ میں تو کہتا ہوں سرکار یہاں سے کسی اور جگہ تبادلہ کروا لیں، روز روز ایسے موقع نہیں ملا کرتے۔ اس کے جواب سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا کا ماتحت نہیں بلکہ بے تکلف قسم کا دوست ہے۔ ابے عقل کے اندھے، مایا تیرے دروازے پر آن کھڑی ہے اور تو تبادلے کی بات کر رہا ہے۔ شکلا نے، جس کی رال ٹپکی جا رہی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے نزدیک آ کر کہا، کہاں مہاراج، کہاں؟ حکم کیجیے، ابھی حاضر کروں۔ انسپکٹر رامیشور نے بے چینی سے کہا، تو سالے دن رات رام پی کر مرا رہتا ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھا کر ادھر ماڈر گاؤں کے باہر پہاڑی کے دوسری طرف کوئی بکر والوں کا قافلہ آ کر ٹھہرا ہے۔ اس میں 3-4 زبردست قسم کی چوکریاں موجود ہیں۔ شکلا نے اس کے کان کے نزدیک منہ لے جا کر کہا، بھگوان آپ کا تمام جنموں میں بھلا کرے، یہ تو بڑے کام کی خبر ہے، چلو۔ انسپکٹر رامیشور نے کہا، نہیں ایسے نہیں، وہ سالہ مولوی آج کل ادھر آیا ہوا ہے، بہت شور کرتا ہے، یہ آپریشن میری نگرانی میں ہوگا، تم اپنے ہاتھ سے اعتماد والے 4 جوان ساتھ لے لو اور میرے ساتھ چلو۔ خبردار، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کس مشن پر جا رہے ہیں، اور ہاں، سیف ہاؤس پر بھی اپنے لوگوں کی گارڈ لگا دو، لڑکیوں کو وہاں پہنچانا ہوگا۔ یہاں ہیڈ کوارٹر میں سالے بہت سے حصے دار پیدا ہو جاتے ہیں۔ ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، سر بالکل آپ کے حکم کے مطابق ہی سارے انتظامات ہوں گے، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ واہ مہاراج، دل خوش کر دیا۔ انسپکٹر رامیشور ابھی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جیپ لے کر باہر گیا اور 15-20 منٹ بعد ہی واپس آ گیا۔ اس درمیان اس نے ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا کی ہدایات پر سیف ہاؤس پر بھی اپنے اعتماد کے لوگوں کو لگا دیا تھا اور 2 جیپیں تیار کر کے لے آیا تھا۔ یہ پیٹرولنگ جیپیں تھیں جن پر مشین گنیں نصب تھیں۔ شکلا نے اپنا پستول ہولسٹر میں ڈالا اور اگلی جیپ سنبھال لی۔ اس جیپ کو انسپکٹر رامیشور چلا رہا تھا جبکہ دوسری جیپ ان کے تعاقب میں آ رہی تھی۔ اس میں 4 مسلح جوان موجود تھے۔ یہ سب انسپکٹر رامیشور کے ہاس آدمی تھے اور عموماً ایسے ہاس قسم کے مشن پر اس کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ چور سے گٹھری کاہلی کے مصداق انہیں یہی امید تھی کہ جلد یا بدیر اس مال غنیمت سے انہیں بھی حصہ ملے گا۔ ہوس کے اندھے یہ ہون آشام بھیڑیے آنے والی قیامت سے بے خبر اپنی دھن میں مگن ماڈر گاؤں کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ گاؤں سے ملحقہ پہاڑی کو عبور کرنے کے بعد انہوں نے اپنی جیپیں کچے میں اتار دی تھیں۔ مخبر نے باقاعدہ نقشہ بنا کر انہیں اس مقام کی نشاندہی کی تھی جہاں بکروال ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچے راستے پر انہیں قریباً 2-2.5 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑا۔ عام حالات میں شاید شکلا اور رامیشور اتنے مشکل اور پیچیدہ راستے پر آتنکوادیوں کے تعاقب میں کبھی بھی نہ جاتے، لیکن یہاں بات ہی مختلف تھی۔ کم بختوں نے بڑی محفوظ جگہ تلاش کی ہے، رامیشور نے بلاخر کہہ ہی دیا۔ محنت کے بغیر ہاتھ آنے والے شکار کا مزہ ہی کیا، وہاں پہنچو گے تو سب کچھ بھول جاؤ گے۔ ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد بلاخر وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ گئے۔ 3-4 بکریاں ایک طرف بندھی ہوئی تھی جن کے نزدیک ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس میں شاید 2 لوگ موجود تھے۔ اندھیرا آہستہ آہستہ پہاڑی سلسلوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہا تھا، لیکن اچانک ہی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے زمین سے چاند نکل آیا ہو۔ ایک لڑکی خیمے سے برآمد ہوئی جو بکریوں کو دوسری طرف باندھ رہی تھی، پھر اس کی مدد کے لیے ایک اور لڑکی بھی باہر آ گئی۔ شکلا کو یقین آ گیا تھا کہ مخبر نے اسے سچ کہا تھا، واقعی اس نے اپنی زندگی میں ایسی حسین لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں۔ جیپوں کی آوازوں پر انہوں نے اپنی سراہی دار گردنیں اس طرف گھما دی تھیں، وہ کچھ خوفزدہ سی دکھائی دینے لگی تھیں۔ شکلا کے اشارے پر رامیشور نے جیپ ان کے بالکل نزدیک لے جا کر روکی تھی، جبکہ دوسری جیپ انہوں نے کچھ فاصلے پر ہی روک کر جوانوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا تھا۔ اے لڑکی، ادھر آ، کون ہو تم؟ جیپ سے قدم نیچے رکھتے ہوئے رامیشور نے انہیں دھمکی آمیز لہجے میں پکارا۔ دونوں لڑکیاں سہمی ہوئی ہرنیوں کی طرح اس کے نزدیک آ گئیں۔ اسی اثناء میں شکلا بھی اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا نیچے اتر آیا تھا۔ کیا بات ہے مہاراج، کیوں ہم غریبوں کو تنگ کرتے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ شٹ اپ، خبردار، کمانڈنٹ صاحب کے سامنے ایک بھی لفظ زبان سے نہیں نکالنا۔ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ رامیشور نے اسے ڈانٹتے ہوئے دریافت کیا۔ ادھر خیمے میں، ہم تو صبح چلے جائیں گے، ہمارا کیا قصور ہے؟ دوسری لڑکی نے قریباً روحانسی آواز میں پوچھا۔ بے فکر رہو میری جان، تمہیں بڑی حفاظت سے تمہارے گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ شکلا نے اس کی طرف ہولناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر وہ رامیشور سے مخاطب ہوا۔ باہر نکالو سالوں کو۔ اوکے سر، رامیشور نے کہا اور خیمے کی طرف چل دیا۔ شکلا، جس کے دل و دماغ پر شیطان نے قبضہ جما رکھا تھا، ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے کے لیے لپکا، لیکن اچانک وہ اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ ایک پستول کی ٹھنڈی نالی اس کی گردن سے چپک گئی تھی۔ خدا جانے وہ شخص کہاں سے اچانک بلائے ناگہانی کی طرح نازل ہوا تھا۔
جس نے شکلا کے کالر کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کی گردن اپنی طرف یوں گھمائی جیسے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو گھمایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پستول کی نالی شکلا کے ماتھے پر جم گئی۔ شکلا نے محسوس کیا کہ پستول کی لمبائی معمول سے زیادہ ہے۔ یہ جہانگیر تھا، اپنے جوانوں سے کہو ہتھیار ڈال دیں۔ اس نے شکلا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے کی تلخی شکلا کو اپنے خون میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا جسم لرز کر رہ گیا تھا، اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی دوسری بات نکلے۔ رامیشور، جس کا منہ دوسری طرف تھا، اس صورتحال سے بے خبر جب شکلا کی طرف گھوما تو یہ منظر دیکھ کر بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے پستول کی طرف بڑھا، لیکن ابھی بمشکل اس نے اپنا ہاتھ ہلایا ہی تھا جب چند گز کے فاصلے پر موجود جہانگیر کے پستول نے شعلہ اگلا اور شکلا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کلیجے پر کسی نے پوری قوت سے گھونسا رسید کر دیا ہو۔ فائر کی آواز نہیں سنائی دی تھی اور شکلا پر پہلا انکشاف یہی ہوا تھا کہ پستول پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا کے سب سے ماہر نشانے باز نے گولی چلائی ہے جو رامیشور کے ماتھے پر لگی تھی، اور وہ منہ سے بمشکل ایک آواز نکالنے کے بعد ہی زمین پر گر کر ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگا تھا۔ حیرت اور خوف سے شکلا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگر تمہارے کسی بھی ساتھی نے کوئی ہوشیاری دکھائی تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اس کے کانوں میں جہانگیر کے الفاظ اترنے لگے، ہتھیار پھینک دو۔ شکلا نے اپنے جوانوں کو جو پہلے ہی خوف سے سہمے ہوئے تھے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ چاروں جوانوں کی نظریں رامیشور کی لاش پر جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنی بندوقیں سامنے زمین پر پھینک دیں۔ اسی اثناء میں اس کے عقب سے 4-5 مجاہدین نمودار ہوئے جنہوں نے درختوں کے پیچھے خود کو چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے سپاہیوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے سپاہیوں کی ساری جیبیں خالی کروا لی تھیں اور انہیں ہانکتے ہوئے خیمے کی دوسری طرف لے گئے تھے۔ شکلا ان کے درمیان پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ دیکھو تم بہت غلطی کر رہے ہو، بلاخر اس نے ہمت کر کے جہانگیر سے کہا۔ اچھا، پھر جہانگیر نے اسے قریباً چڑھانے کے انداز میں جواب دیا۔ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، ابھی وقت ہے، مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں فرار ہونے کا موقع دوں گا۔ تم چاہو تو ضمانت کے لیے ہمارا اسلحہ رکھ سکتے ہو۔ شکلا نے بڑی فراخدلانہ پیشکش کی۔ اگر تم نے دوبارہ اپنی زبان کھولی تو میں تمہارے حلق میں گولی اتار دوں گا۔ جہانگیر نے ایسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں اسے کہا تھا کہ شکلا سہم کر رہ گیا۔ اس دوران ان لڑکیوں میں سے ایک نے، جو زینب تھی، شکلا کی کمر سے بندی پستول گولیوں کی پیٹی سمیت اتار لی تھی، جبکہ دوسری لڑکی سائمہ، جو کمانڈر حسین خان کی بہن تھی، نے رامیشور کی لاش کو کروٹ دلا کر اس کا پستول بھی اسی طرح نکال لیا تھا اور بھارتی فوجیوں کی رائفلوں کو بھی ایک ایک جگہ اکٹھے کرنے لگی تھی۔ اس دوران خیمے سے ایک شخص کینوس کا بڑا سا بیگ تھامے برآمد ہوا اور جب وہ شکلا کے نزدیک پہنچا تو حیرت سے شکلا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم، اس نے بمشکل کہا۔ اس کے سامنے BSF کا مخبر جاوید کھڑا تھا جس نے اسے آج ہی اس قافلے کی اطلاع دے کر اس کی ہوس کو بھڑکایا اور اس جال میں پھنسنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ہاں میں، شکلا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تمہیں غلط اطلاع دی تھی۔ اب تم لوگ اگر خود ہی پھنس گئے ہو تو تمہاری قسمت میں کیا کر سکتا ہوں، مخبر نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا اور مسکراتے ہوئے بھارتی فوجیوں کی رائفلیں اپنے بڑے کینوس کے بیگ میں رکھنے لگا۔ یہ غدار ہے، یہ ہمارا مخبر ہے، شکلا نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے جہانگیر سے کہا۔ غصے سے اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ان کا اتنا قابل اعتماد مخبر ہی انہیں کسی روز لے ڈوبے گا اور وہ یوں بے بس پرندوں کی طرح مجاہدوں کا شکار بن جائیں گے۔ بے فکر ہو جو، تمہارے بعد ہی اس سے بھی نپٹیں گے، جہانگیر نے اپنے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ وہ اب کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ شکلا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ مجاہدین نے کیا سلوک کیا ہے، وہ انہیں کس طرف لے کر گئے ہیں۔ دونوں لڑکیاں اپنے خیمے میں واپس چلی گئی تھیں۔ جاوید بھی سامان غنیمت کو بیگ میں بند کرنے کے بعد خیمے میں واپس لوٹ گیا تھا۔ وہ سب لوگ بڑے انہماک سے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ مسلسل کھڑے رہنے سے اب شکلا کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ تم اگر چاہو تو بیٹھ سکتے ہو، بھاگنے کی بھی اجازت ہے، حالانکہ تم ہمیں کبھی یہ بات نہیں کہتے، پھر بھی تمہیں یہ بھاگنے کی اجازت دے رہا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جنگی کیمپ کی طرف فرار ہونے کی سزا کیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میری گولی سے بچ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ میں تمہیں صرف ایک اور بات بتا دوں کہ میں اندھیرے میں بھی ایسا ہی نشانہ لگا سکتا ہوں جیسا روشنی میں تمہارے انسپیکٹر پر لگایا تھا، جہانگیر نے اسے چیلنج کے انداز میں کہا۔ شکلا بے بسی سے ہاتھ ملتا وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ جہانگیر نے اس دوران کئی مرتبہ گھڑی پر وقت دیکھا تھا۔ قریباً آدھا گھنٹہ شکلا کو انہوں نے اسی حالت میں بٹھائے رکھا۔ اندھیرا اب اچھی طرح پھیل چکا تھا۔ خیمے سے زینب باہر آئی۔ اس نے جہانگیر کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا جس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ زینب واپس لوٹ گئی۔ اس کے جانے کے بمشکل 2 منٹ بعد ہی شکلا کو 4 فائروں کی گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دیں۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ رائفل کی نالی لگا کر فائر کیے گئے ہیں تاکہ زیادہ آواز پیدا نہ ہو۔ غصے اور خوف سے شکلا پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ تم سب مارے جاؤ گے، تم سب یاد رکھنا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، شکلا نے نفرت اور کپکپاتی آواز سے کہا۔ دیکھو شکلا، اگر میرے کسی بھی ساتھی کو یہ شک ہو گیا کہ تمہاری ذہنی حالت بگڑنے لگی ہے تو تمہیں بھی وہ تمہارے ماتحتوں کے پاس پہنچا دیں گے، کیونکہ پاگلوں کے ساتھ رہنا یا انہیں اپنے ساتھ رکھنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔
اگر کچھ دیر زندہ رہنا چاہتے ہو تو صرف اپنی زبان کو تالا لگا لو، صرف ہماری ہدایات پر عمل کرو۔ اس نے شکلا سے ایسے لہجے میں یہ بات کی تھی کہ خوف سے اس کی گگی بند ہو گئی، اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا تھا۔ وہ مجاہد جو اس کے ماتحتوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے واپس آ رہے تھے۔ شکلا نے حیرانگی سے دیکھا، انہوں نے بی ایس ایف کی وردیاں پہن رکھی تھی۔ یہ وردیاں کچھ دیر پہلے مرنے والے ساتھیوں نے پہنی ہوئی تھی۔ چلیے۔ حسین خان نے جہانگیر کی طرف دیکھا۔ اللہ اکبر، جہانگیر نے کہا اور شکلا کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد دونوں جیپیں روانگی کے لیے تیار تھیں۔ اگلی جیپ جہانگیر چلا رہا تھا، جس کے ساتھ اگلی سیٹ پر شکلا موجود تھا، اور پچھلی سیٹ پر زینب اور سائمہ، جنہوں نے اپنے سامنے کینوس کے 2 بیگ رکھے ہوئے تھے۔ دوسری جیپ جسے حسین خان چلا رہا تھا، جس میں بی ایس ایف کی وردیوں میں ملبوس مجاہد بیٹھے تھے، جن میں سے ایک نے مشین گن پر پوزیشن لی ہوئی تھی۔ بی ایس ایف کی وردیوں میں ملبوس کچھ اور مجاہدوں کو بھی انہوں نے ان دونوں جیپوں میں ٹھونس لیا تھا۔ ان کی تعداد 5 تھی، جن کی کمان جہانگیر کا ساتھی خالد کر رہا تھا۔ ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا کو جہانگیر نے مختصر الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ شکلا جانتا تھا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل کرنے اور کروانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے سارے ساتھی مارے جا چکے تھے، لیکن اسے امید تھی کہ اگر مجاہدین کے اشاروں پر بندر کی طرح ناچتا رہا تو شاید اس کی جان بچ جائے۔ شکلا کو اپنے ساتھیوں کے مارے جانے کا ذرا برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ اس کی بلا سے اس کی طرف سے ساری بی ایس ایف ماری جائے، لیکن اس کی جان محفوظ رہنی چاہیے تھی۔ اسے افسوس تھا تو صرف اس بات کا کہ کیسا مال ہاتھ آ کر نکل گیا۔ زندگی میں دوبارہ ایسی خوبصورت لڑکیاں اسے کہاں نصیب ہونی تھی۔ جہانگیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ماڈر گاؤں کے بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر میں جا رہے ہیں، اور اگر اس نے اپنے کسی بھی عمل سے شک کا اظہار کیا تو ان کے ساتھ کچھ بھی ہو، شکلا کو وہ مار ڈالیں گے، اور شکلا جانتا تھا واقعی وہ اسے مار ڈالیں گے۔ اس نے لوگوں کے ساتھ مکمل تعاون کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجاہدین آنکھیں بند کر کے جہنم کی آگ میں کودنے جا رہے ہیں۔ ان کے بچ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جلد یا بدیر وہ مارے جاتے۔ جیپ کیمپ سے جب بمشکل 60-70 گز دور رہ گئی تو دونوں جیپیں رک گئیں۔ خالد کی کمان میں 5 مجاہد یہاں ان سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے باری باری ہاتھ ملایا اور اندھیرے کی چادر میں غائب ہو گئے۔ ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا نے ان کے ساتھ 3 بڑے بیگ دیکھے تھے۔ ان میں سے 2 مجاہدوں نے اپنے کنڈوں پر راکٹ لانچر اور تیسرے نے بزوکا اٹھا رکھی تھی۔ منصوبے کے مطابق وہ کیمپ کے پیچھے جا رہے تھے تاکہ عقب سے اچانک حملہ کر کے اسے سرپرائز دے سکیں۔ ان کے اطمینان اور تنظیم کو دیکھ کر شکلا کو ایک دفعہ تو یوں لگا جیسے یہ لوگ واقعی کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اسے اپنی اس فرسودہ خیالی پر وہ دل ہی دل میں مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے سوچا یہ مٹھی بھر نوجوان جو کسی باقاعدہ فوج کے تربیت یافتہ بھی نہیں، آخر دنیا کی اتنی بڑی قوت سے کیسے ٹکرا سکتے ہیں۔ جیپیں پھر چل پڑیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیمپ کے مین گیٹ کے باہر موجود تھے۔ پہرے دار نے اپنی جیپ دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے نزدیک جہانگیر نے جیپ روک لی۔ ایک پہرے دار نے ان کی سم ٹارچ کی روشنی پھینکی جو سیدھی شکلا کے منہ پر پڑی، جس کی شکل پر نظر پڑتے ہی پہرے دار نے اپنی ایڑیاں بجا کر اسے سلیوٹ کیا، کیونکہ اس کے ساتھی نے پچھلی سیٹ پر بیٹھی 2 لڑکیوں کو دیکھ لیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ شکلا حسب سابق شکار کر کے لایا ہے، جس میں سے اب بہت سے لوگوں کو حصہ ملے گا۔ دوسری جیپ نے رکنے کا تعلق نہیں کیا تھا اور حسین خان اس کے تعاقب میں ہی اندر آ گیا تھا۔ کیمپ میں داخل ہونے کے بعد انہیں ایک سیدھی سڑک سامنے بیرکوں کی طرف جاتی اور دوسری شمال کی طرف گھومتی دکھائی دی۔ ایک کونے پر واچ ٹاور پر مشین گن نصب تھی، جس پر ایک سنتری چوکس کھڑا تھا۔ جہانگیر نے جیپ ٹاور کے بالکل نزدیک روک لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر موجود زینب نے اپنی اوزی گن کی نالی شکلا کی گردن سے چپکا دی۔ اسے نیچے بلاؤ، جہانگیر نے شکلا کو حکم دیا، لیکن خبردار ایک لفظ بھی اگر زائد منہ سے نکالا جیسا کہا جائے وہ صرف کرو۔ اچانک ہی زینب نے اس کی گردن پر نالی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے ایسے لہجے میں شکلا کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ شکلا کے لیے سوائے ان کے حکم کی تعمیل کے اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ جیپ رکتی دیکھ کر ٹاور پر موجود سنتری نے جھک کر اسے دیکھا۔ اسے اگلی سیٹ پر ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا کی شکل دکھائی دی تو وہ چوکس ہو گیا۔ اے جوان ذرا نیچے آنا یار، شکلا نے بامشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ سنتری نے یہی سمجھا جیسے وہ کوئی خاص ہدایت دینے کے لیے بلا رہا ہے اور وہ نیچے اتر آیا۔ ابھی بامشکل وہ جیپ کے نزدیک ہی پہنچا تھا جب جہانگیر کے سائلنسر لگے پستول کی گولی اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے عین درمیان لگی اور وہ منہ سے ہلکی آواز نکال کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرنے کے ساتھ ہی 2 عمل ایک ساتھ وقوع پذیر ہوئے۔ دوسری جیپ سے حسین خان باہر نکلا اور بھاگتا ہوا ٹاور پر چڑھ گیا۔ اب مشین گن پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ڈپٹی کمانڈنٹ شکلا نے کسی میکانیکی عمل کے تحت اپنی گردن گھمائی اور اسے گردن دوبارہ سیدھی کرنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ جہانگیر کے اگلے فائر نے اس کی کھوپڑی کے پرہچے اڑا دیے۔ اس کے ساتھ ہی پچھلی جیپ سے 2 مجاہد بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ ایک نے بجلی کی سی پھرتی سے دونوں لاشوں کو بھاری بھاری گھسیٹ کر وہاں موجود جھاڑیوں کی اوٹ میں کرنا شروع کر دیا، جبکہ دوسرے نے جہانگیر والی جیپ میں نصب مشین گن پر پوزیشن سنبھال کر اسے حملے کے لیے تیار کر لیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ابھی تک جہانگیر ہی موجود تھا۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو زینب نے جھٹکے سے سامنے رکھا بیگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جہانگیر نے بیگ اٹھایا اور سامنے موجود بیرکوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس دوران مجاہد نے دونوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اس نے جہانگیر کی جگہ سنبھال لی۔ اب ایک جیپ تو سیدھی بیرکوں کی طرف چل گئی، جبکہ دوسری جس سے حسین خان اترا تھا شمال مشرق کی طرف جانے والے راستے پر گھوم گئی۔ کیمپ کے اندر کا نقشہ جہانگیر کے ذہن میں نصب کمپیوٹر میں موجود تھا۔ انہوں نے مکمل ہوم ورک کے بعد یہ سارا منصوبہ بنایا تھا۔
اور جہانگیر اب تک اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کر رہا تھا کہ فی الوقت سارا کام اس کی پلاننگ کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ پیرکوں کے جنوب میں موجود پٹرول کے ذخیرے تک پہنچنے میں انہیں بمشکل 10 منٹ لگے تھے۔ انہوں نے گزرے ہوئے کل کا دن اور رات اپنے کام کی تیاری میں گزاری تھی اور اب اپنے تیار کردہ ایکسپلوسو کو بجلی کی سپردی کے ساتھ پٹرول کے ذخیرے اور ان کے نزدیک کھڑی گاڑیوں میں نصب کر رہا تھا۔ ان کھلونوں کو اس نے ایک تار سے منسلک کر دیا تھا اور اب اس تار کے رول کے ساتھ چلتا ہوا بیرکوں کے پیچھے چلا گیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی گن سنبھال لی اور بیگ سے ایک تھیلا نکال کر اپنی کمر سے باندھ لیا جس میں ہینڈ گرنیڈ اور فالتو گولیاں موجود تھیں۔ زینب اور سائمہ اب جیپ سے باہر آ گئی تھیں۔ انہیں اپنے منصوبے کے مطابق مین گیٹ کی طرف واپس جانا تھا جس کے بعد ان کا اصلی کام شروع ہونے والا تھا۔ جہانگیر نے ان کے نزدیک آ کر انہیں سگنل دے دیا تھا اور دونوں تربیت یافتہ فوجیوں کی طرح وہاں موجود مختلف درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپتی چھپاتی اب پہرے داروں کے نزدیک پہنچ چکی تھی کہ آسانی سے انہیں نشانہ بنا سکیں۔ حملے کی ابتدا جہانگیر کے دھماکوں سے ہوئی۔ اس نے یکے بعد دیگرے کچھ بٹن دبائے اور مارڈر گاؤں کا کیمپ اپنے موزیوں سمیت لرزنے لگا۔ اچانک ٹوٹنے والی اس قیامت سے گھبرا کر بارکوں میں موجود بی ایس ایف کے جوان بوکھلا کر باہر کو بھاگے جہاں پہلے سے طاق میں لگے مجاہدوں نے مشین گن کے ذریعے انہیں اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ایک ہی وقت میں دونوں جیپوں میں نصب مشین گنوں اور واش ٹاور پر لگی مشین گن سے ہونے والی فائرنگ نے بی ایس ایف کے جوانوں کو حواس باختہ کر دیا۔ جہانگیر کی ہدایت کے مطابق جیپ میں موجود مجاہدین پوزیشن بدل بدل کر حملہ کر رہے تھے۔ فائرنگ کے ٹھیک 3 منٹ بعد کیمپ کے عقب میں پہنچنے والے مجاہدوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ان کے پھینکے ہوئے راکٹوں سے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز کو یوں محسوس ہوا جیسے ان پر باقاعدہ فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ پہرے پر موجود بی ایس ایف کے جوانوں نے اپنی حد تک مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع اور اچانک تھا کہ وہ سوائے گھبرا کر اپنی جان بچانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ 15-20 منٹ تک جہانگیر کی ہدایت کے مطابق مجاہدین نے اپنا مشن جاری رکھا جس کے بعد وہ عقب میں بی ایس ایف کے جوانوں کی درجنوں لاشیں، تباہ شدہ سامان، کھنڈرات اور آگ میں جلستے ٹرکوں اور جیپوں کو چھوڑ کر پسپا ہونے لگے۔ پہلے دھماکے کے ساتھ ہی زینب کی عزی گن نے گیٹ پر موجود 3 پہرے داروں کو چاٹ لیا اور ان کی مدد کو آنے والوں کو حسین خان کی مشین گن نے چاٹ لیا۔ اسے سرچ لائٹ کی سہولت بھی میسر تھی جس کے ذریعے وہ کبھی بھی اندر کی صورتحال کا جائزہ بھی لے لیتا تھا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد مجاہدین نے مشین گنوں پر قبضہ کیا اور باقی سامان کو جہانگیر کی ہدایت کے مطابق نظر آتش کرنے سے پہلے طے شدہ گروپوں کی شکل میں باہر آ گئے۔ گیٹ کے باہر موجود سائمہ اور زینب نے ان کی رہنمائی کے فرائض سر انجام دینے تھے۔ دونوں 2 الگ الگ سمتوں میں سفر کر رہی تھیں جبکہ جہانگیر اور 2 مجاہد حسین خان کی میت میں تیسری سمت کو چل دیے۔ مولانا عبدالمتین نے بطور خاص ہدایات جاری کی تھیں کہ اس مہمان کو بڑے احترام اور رازداری سے لایا جائے اور تحریک کے 3 منتخب کارکنوں کو ایئرپورٹ کی طرف روانہ کیا تھا۔ مولانا لشکر اسلام کے امیر تھے اور ان کی جماعت کشمیر کے جہاد میں اپنا اہم رول کردار ادا کر رہی تھی۔ گزشتہ 2 سال میں ان کے درجنوں مجاہد جامع شہادت نوش کر رہے تھے اور اب متعلقہ حلقوں میں ان کی جماعت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لشکر اسلام کا یہ تیسرا سالانہ کنونشن تھا جس میں دوسرے ممالک سے بھی مندوبین نے شرکت کے لیے آنا تھا۔ اس روز مولانا رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے ہی تھے کہ انہیں امریکہ سے ایک اہم ٹیلی فون آیا۔ امریکہ میں خان صاحب وقتاً فوقتاً مالی مدد کرتے رہتے تھے۔ انہیں جب بھی کوئی امید فنڈز سے متعلق دکھائی پڑتی فوراً مولانا سے رابطہ کرتے تھے۔ خان صاحب کے فون کا مطلب مولانا کے لیے ہمیشہ فنڈز کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ہی ہوا کرتی تھی۔ لشکر اسلام کی کارروائیاں جیسے جیسے بڑھ رہی تھیں فنڈز کی ضرورت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ خصوصاً شہداء کے خاندانوں کی کفالت نے مولانا کو بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ بعد ایسے مجاہد بھی جہاد کشمیر میں شہید ہو چکے تھے جو اپنے خاندانوں کے واحد کفیل تھے۔ اب ان کی کفالت کا بوجھ بھی لشکر اسلام پر آن پڑا تھا۔ مولانا عبدالمتین کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ وہ جس حد تک بھی ممکن ہے ان لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں لیکن گزشتہ چند ماہ سے وہ خود کو اس سلسلے میں بالکل معذور سمجھنے لگے تھے۔ اس کی ایک وجہ جو جماعت کے مرکز کی تعمیر اور پھر سالانہ تقریب تھی اور خود مولانا کے بڑھتے ہوئے اخراجات انہیں جہادی تبلیغ کے لیے عموماً ملکی اور غیر ملکی دورے کرنے پڑتے تھے۔ اگر وہ صرف اپنی مسجد تک ہی محدود رہتے تو شاید زندگی میں کچھ بھی نہ کر پاتے۔ وہ تو سیدھے سادے سے مسلمان تھے جن کی زندگی کا واحد مقصد حصول رضائے الہی تھا لیکن اب حالات نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ مولانا محسوس کر رہے تھے کہ اس منافق معاشرے میں صرف ان کی ذاتی شرافت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی بیشتر مجاہد تنظیموں کی طرح نمود و نمائش پر زیادہ اور اپنے اصلی یعنی جہاد پر کم توجہ دیں۔ جب سے یہ نکتہ مولانا عبدالمتین کو سمجھ پڑا تھا ان کے پریس سے تعلقات بڑھنے لگے تھے۔ آئے روز وہ شہر کے کسی نہ کسی بڑے ہوٹل میں 8-10 صحافیوں کو ڈنر یا لنچ پر بلا کر حالات حاضرہ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بیان داغ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے آڈیو ویژول سہارے تلاش کرنے شروع کر دیے اور اپنے مجاہدوں کی فلمیں بنا کر اپنے غیر ملکی دوست احباب کو روانہ کیں تاکہ انہیں مولانا کی خدمات کا ادراک ہوا اور وہ بڑھ چڑھ کر ان کی مالی مدد کریں۔ اس عمل کے کچھ مثبت نتائج بھی برآمد ہوئے تھے لیکن مولانا کی توقعات کے عین مطابق نہیں کیونکہ ان کے مقابل دیر مجاہد تنظیمیں جن کے کارنامے ان کی طرح اتنے زیادہ بھی نہیں تھے لیکن حیرت انگیز طور پر ان کو غیر ممالک سے فنڈ زیادہ آتے تھے۔
کسی ہمدرد نے مولانا عبدالمتین امیر لشکر اسلام کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے ہاں سالانہ کنونشن کا اہتمام کریں اور کسی نہ کسی غیر ملکی شیخ الاسلام کا ضرور مدعو کیا کریں۔ پہلی مرتبہ تو مولانا کو اس سلسلے میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی تھی، لیکن دوسرے کنونشن میں انہوں نے بعد از خرابی بسیار مڈل ایسٹ کی ایک ریاست سے اپنے ہم مسلک ایک شیخ الاسلام کو ڈھونڈ ہی لیا، جنہوں نے نہ صرف اس کنونشن کی صدارت فرمائی بلکہ مولانا کو اچھے خاصے زر مبادلہ سے بھی نوازا۔ اس مرتبہ بھی حوصلہ پا کر انہوں نے تیسرے سالانہ کنونشن کا انعقاد کر ہی دیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر جب وہ تمام پروگراموں کو عملی شکل دے چکے تھے کہ ان کے مہمان خصوصی شیخ الاسلام نے بیماری کا بہانہ کر کے معذرت کر لی اور عبدالمتین کے لیے پریشانیوں کا ایک مستقل سلسلہ پیدا کر دیا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کنونشن کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے۔ بہرحال مولانا نے ہمت کر کے اپنے غیر ملکی مداحوں کو ٹیلی فون کیے اور انہیں حوصلہ افزا جواب امریکہ میں خان صاحب کی طرف سے ملا تھا، جنہوں نے مولانا کو بتایا کہ ان کے ہمسائے میں مقبوضہ کشمیر کے غلام رسول صاحب فروکش ہیں، جو بڑھ چڑھ کر تحریک آزادی میں حصہ لے رہے ہیں اور لشکر اسلام سے فلمیں دیکھ کر بہت متاثر بھی ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے بتایا تھا کہ لون صاحب مولانا کے سالانہ کنونشن میں شرکت کے لیے امریکہ سے یہاں بنفس آ رہے ہیں، وہ تحریک کے لیے مالی امداد بھی دیں گے۔ انہوں نے مولانا کو لون صاحب کا خاص خیال رکھنے کی تاکید بھی کی تھی۔ مولانا جو صورتحال سے بہت بددل تھے، لون صاحب کی آمد کو عطیہ خداوندی سمجھ کر خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کو خصوصی ہدایات کے ساتھ ایئرپورٹ روانہ کیا تھا۔ فلائٹ ان ٹائم تھی، دوپہر کے بعد لون صاحب پہنچ کے مولانا نے ان کے انتظار میں ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ مغرب تک لون صاحب استراحت فرماتے رہے۔